السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی سنتیں، کہ آپ چلتے کس طرح تھے، کس رفتار سے چلتے تھے، آپ کے قدم کتنے بڑے کتنے چھوٹے ہوتے تھے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ٹوٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنتوں کے اوپر۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی سنت، کہ آپ چلتے کس طرح تھے، تو اس کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سنتوں میں جو پہلی سنت آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ آپ پیدل چلا جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر دیکھیں آج کل کے دور میں ہم لوگ پیدل بہت کم چلتے ہیں۔ ہمارے پاس بائک ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہم پیدل بہت کم چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم دوسری قسم کی سواریاں تھیں، لیکن پھر بھی آپ پیدل چلا کرتے تھے۔ اگر کسی قریبی کے گھر جانا ہے، کسی قریبی جگہ پہ جانا ہے، تاجر کا کوئی سامان ہے، کوئی مارکیٹ میں جانا ہے، کسی کام کے لیے بھی جانا ہے، تو آپ پیدل پسند کرتے تھے۔ بس اگر جہاں پہ انسان خود تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جانے میں، تھوڑی دور جانا ہو، تو وہاں پہ آپ سواری استعمال کیا کرتے تھے۔ فزیکل کے لیے بھی یہ بالکل بہترین ہے، اور آپ کی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ پیدل چلا کرتے تھے، یہ پہلی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ نے سوچ لیا کہ اب آپ نے فلانی دکان پہ جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ بہرحال آپ نے اب گھر سے نکلنا ہے، تو آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ یہ روڈ ہے، گلی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس طرف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور رائٹ سائڈ اختیار کرتے تھے۔ یہ رائٹ سائڈ ہے اور یہ لیفٹ سائڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ اختیار کیا کرتے تھے اور رائٹ سائڈ پہ چلا کرتے تھے۔ اس طرف یہ رائٹ سائڈ ہے اور یہ لیفٹ سائڈ ہے۔ ایسے آپ یہاں سے جاتے تھے اور آپ نے جہاں جانا ہوتا تھا آپ رائٹ سائڈ پہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ چلا کرتے تھے، اور جب آپ نے واپس آنا ہوتا تھا تو آپ رائٹ سائڈ سے واپس آتے تھے، اپنے سیدھے ہاتھ والے روڈ سے واپس آیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ رائٹ سائڈ اختیار کرتے تھے اور اس طرح آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ چلنے کی سنت ہے۔ آپ نے گاڑی چلانی ہے، آپ نے پیدل چلنا ہے، آپ نے کسی بھی جگہ کے رائٹ اور لیفٹ نکالنا ہے، اور اس رائٹ اور لیفٹ میں سے آپ نے رائٹ جگہ کو اختیار کرنا ہے۔ تو رائٹ سائڈ پر چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ نے کہا کہ میں گھر سے بھی نکل آیا، آپ نے دعا پڑھ لی، دعا پڑھنے کے بعد آپ رائٹ سائڈ پہ آ گئے۔ اب رائٹ سائڈ پہ آپ چل رہے ہو تو آپ نے کس سپیڈ سے چلنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنا پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان تیز چلتا ہے تو انسان ایک ایکٹیو لگتا ہے، کہ انسان ایکٹیو بندہ ہے اور وہ کسی کام میں جا رہا ہے۔ جو انسان پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور بہت آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یار کسی کام دھندہ نہیں کرتے، کوئی یہ بہت ویلے ہیں شاید۔ تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اپنی طبیعت میں سنت رکھی کہ تیز چلا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کہ چستی کے ساتھ چلا کرتے تھے، مطلب آپ اپنا سینہ تان کے رکھتے تھے اور بالکل جھکے ہوئے، ایسے جس طرح کہ ہم لوگ اکثر ایسے چلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بیمار آدمی چل رہا ہے۔ اس طرح نہیں تھا، آپ ایکٹیو قسم کے انسان تھے اور آپ سینہ تان کے چلا کرتے تھے۔ تو یہ آپ چستی کے ساتھ چلا کرتے تھے، سپیڈ میں چلا کرتے تھے اور چستی کے ساتھ اپنا سینہ تان کے اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو کر کے چلا کرتے تھے۔ اب سینہ تاننے کی ایک کنڈیشن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو علماء نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سینہ ان کا تانا ہوتا تھا، لیکن تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بینڈ کر کے چلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں سنت ہے چلنے کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اس طرح جیسے کہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو ابھی تک ہم لوگ چلنے کے متعلق جو ہے ہم لوگوں نے 5 سنتیں کر لی ہیں۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلا کرتے تھے۔ جھک کر چلنے کے بعد یہ کہ آپ رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہو تو آپ نے اپنی ایک سنت رکھی کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اچھا، اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ انسان جب ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اکثر وہ آدمی جو تیز چل رہا ہے، ساری سنتوں کے اوپر آپ نے عمل کیا، آپ مثال لگا لیں گے یہ ساری سنتیں ان سب پہ آپ عمل کر رہے ہو، آپ پیدل بھی چل رہے ہو، رائٹ سائڈ میں بھی چل رہے ہو، تیز بھی چل رہے ہو، چست بھی چل رہے ہو، لیکن کیا کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہو، کبھی آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہو، کبھی آپ پیچھے دیکھتے ہو۔ اس کا کیا ہے کہ آدمی مشکوک سا رکھتا ہے۔ پولیس والے اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ انسان ادھر ادھر کون دیکھ رہا ہے، بلا وجہ ادھر ادھر کون دیکھ رہا ہے، گھبرایا ہوا کون ہے، اس چیز سے وہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سنت رکھی کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا،
پیچھے نہیں دیکھنا، جہاں جا رہے ہو ڈائریکٹ وہاں پہ دیکھنا ہے، تو نیچے دیکھ کے چل لو کیونکہ آپ کی نظر کی حفاظت ہے، وہ ہماری اگلی سنت ہے، تو لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو بہرحال آپ نے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا اور ڈائریکٹ اپنی جگہ پہ دیکھنا جہاں پہ آپ جا رہے ہو۔ اس کے علاوہ 7ویں سنت یہ ہے کہ آپ نے نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کی حفاظت کی ہمیں آپ نے بتایا کہ قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نظریں جھکا کے چلنے کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بچا بچا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن پھر بھی نظر بچا بچا کے چلا کرتے تھے کہ اپنی سنت میں یہ شمار فرما لیا انہوں نے کہ ہم کہیں بھی جا رہے غلطی سے بھی کسی انسان کی کسی پہ نظر نہ پڑ جائے اور کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرف آپ نے بس ایسے نظر گھمائی تو ان پہ آپ کی نظر پڑ گئی، لیکن وہ ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں دیکھا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ویسے کیوں کیا۔ بہرحال آپ کی 7ویں سنت یہ تھی کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ جا رہے ہو رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہو، سپیڈ میں جا رہے ہو، اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہو، آپ کو آگے سے آپ کو ایک دوست مل گیا ہے۔ اب آپ کا جو دوست ملا ہے وہ آپ کا بہت قریبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح دوست ملا کرتے تھے، تو جب آپ کو دوست ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر وہ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے، جس طرح آج بھی یہ سنت زندہ ہے الحمدللہ کہ ہم دوستوں کا ہاتھ پکڑ کے چلا کرتے ہیں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھنا تو ثابت نہیں ہے اس طرح، لیکن بہرحال ہاتھ پکڑ کر چلنا سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ ایک پیار کا اظہار تھا کہ آپ پیار کے اظہار میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ہماری سنت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے ساتھ چھڑی رکھا کرتے تھے، چھڑی کے ساتھ چلتے تھے۔ کیا آپ نے یہ ایک ساری سنتوں میں یہ ایک بڑی سنت اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ہر قدم کے اوپر جو چھڑی کے ساتھ چلے گا ہر قدم کے اوپر اس کو ثواب ہے۔ یہ چھڑی اس طرح یہ سنت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، یہ کافی انبیاءوں کے پاس تھی۔ اور اس میں جو ہماری آخری سنت چلنے کے متعلق یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ننگے پیر بھی چلا کرتے تھے۔ ننگے پیر چلنے کا یہ کہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے والی جلد ہوتی ہے، وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے انسان اگر پیدل چلنا شروع کر دے تو، کیونکہ ہم نے جوتا نرم پہننا ہوتا ہے اور وہ نرم کے ساتھ ایک مرد کا جو پیر ہوتا ہے وہ نرم ہی رہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ تو ہماری طرف سے ہے، لیکن آپ نے کس سوچ سے اس کو اپنی سنت بنایا وہ افضل ترین بات ہوگی۔ لیکن بہرحال جو انسان پیدل چلے اور تھوڑا سا عموماً گھر کے اندر گھوم رہا ہے تو وہ ننگے پیر گھومے، اگر گلی میں اس نے نکلنا ہے تو وہ ننگے پیر گھومے، تو اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ننگے پیر بھی چلا کرتے تھے۔ چلنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 میجر سنتیں یہ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ آپ کو راہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔